السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خئی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ چنار خان کو اب زمدہ پر مکمل بھروسہ ہو چکا ہے کہ میری محبت یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ زمدہ بھی نہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے بلکہ میرے ساتھ مخلص بھی ہے، ورنہ وہ بادل کو پکڑوانے میں ہماری مدد کبھی بھی نہ کرتی۔ اب جب وہ زمدہ سے بادل کو ملوانے لے کر جاتا ہے تو صرف اس کے سامنے بھی اعتراف کروانا چاہتا ہے کہ وہ بھی سن لے کہ زمدہ اس سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور زمدہ کو قید خانے میں لے جا کر بادل کے سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ کل اس کی لاش کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے کتوں کے آگے پھینک دینا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس کے دل میں کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے۔ آج اس کے سامنے صاف طور پہ بتا دو کہ تم اس سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ زمدہ تو چنار خان کی یہ بات سن کر ہی دل سے کانپ جاتی ہے کہ وہ بادل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلانے والا ہے۔ وہ محبت کی بات کو تو گول کر جائے گی اور چنار خان کو وہاں سے چلنے کے لیے کہے گی۔ اب واپس آ کر زمدہ بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ کہیں میں نے بادل کو پکڑوا کر بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی، کیونکہ ان کا پلان تو یہی تھا کہ بادل ایک دفعہ جب یہاں داخل ہو جائے گا تو وہ برلاس کا کام بہت آسانی سے تمام کر سکے گا، لیکن اب اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ جتنا ظلم بادل پر کیا گیا ہے اس میں تو ٹھیک سے اٹھنے بیٹھنے کی بھی ہمت نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال زمدہ کو تھوڑی سی امید ہے کہ شاید بریرہ اس سلسلے میں کچھ کر سکے، کیونکہ جب اس نے بریرہ پر سارا الزام لگا دیا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ مجھے بادل کے ساتھ بھاگ جانے کا کہتی، نہ ہی بادل ان سب کے ہتھے چڑھتا، پہلے تو صرف میں مرتی تھی، اب بادل بھی مرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا راز بھی کھل جائے گا کہ آپ نے ہی مجھے بادل کے ساتھ بھاگنے کا کہا تھا، تو بریرہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں میرا راز کھل گیا تو میری بھی موت یقینی ہے۔ تو بریرہ زمدہ سے کہتی ہے کہ تم نے آج رات چنار کو کمرے سے نہیں نکلنے دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ تو اب زمدہ کو بریرہ سے کچھ امید ہے کہ شاید وہ بادل کو یہاں سے نکلنے میں اس کی کچھ مدد کر سکے، اسی لیے وہ چنار کو اپنی محبت بھری باتوں میں پھنسا لے گی تاکہ بادل کمرے سے باہر نہ جائے، اور اب زمدہ نے یہ بھی مائنڈ بنا لیا ہے کہ صرف بادل ہی قید سے آزاد ہو کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ زمدہ خود ساری زندگی ان لوگوں کی قید میں رہنے کو تیار ہے، ویسے بھی اب اسے یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ دوراب خان اور چنار خان اب اس پر شک نہیں کرتے، اور بریرہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، کیونکہ اگر وہ بتائے گی تو وہ خود بھی پھنسے گی۔ لیکن دوراب خان کو زمدہ پر ابھی بھی شبہ ہے، کیونکہ وہ ایک دور اندیش شخص ہے اور اسے زمدہ کی آنکھوں میں بغاوت صاف نظر آتی ہے جب وہ چنار خان سے کہتا ہے کہ میں ابھی بھی زمدہ پر یقین نہیں کر سکتا، اس پر تم کڑی نظر رکھنا۔ تو چنار کو بہت غصہ آتا ہے اپنے باپ کی بات سن کر، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے ہی تو بادل کو پکڑوانے میں ہماری مدد کی ہے، اب بھی اگر آپ اس پر شبہ کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ لیکن دوراب خان چنار خان سے کہتا ہے کہ جب تم نے بادل کو دربار سے پکڑا تو وہ اپنے باپ کی برسی کے لیے دربار پر حاضری دینے آیا تھا، لیکن تم خود سوچو کہ وہ اکیلا تھا، اگر اس کے باپ کی برسی تھی تو اس کے ساتھ اس کے باقی اہل خانہ کو بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر زمدہ کو یہ پتا تھا کہ بادل خان دربار پر اپنے باپ کی برسی کے لیے آتا ہے ہر سال، لیکن اسے یہ کیسے پتا چلا کہ وہ دربار کے کس حصے میں اور کس وقت موجود ہوگا؟ زمدہ تو ہمارے علاقے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تو باہر کے ملک سے پڑھ کے آئی ہے، تو اسے دربار کے بارے میں اتنی معلومات کس طرح سے حاصل ہوئیں؟ اور جب وہ باہر کے ملک سے یہاں آئی تھی تو اس کے کچھ دن بعد ہی تو ہم اسے یہاں پر لے آئے تھے، تو تم خود سوچو کہ زمدہ کو دربار کے بارے میں اتنی معلومات کس طرح سے پتہ چلیں؟ چنار خان دوراب خان کو بتائے گا کہ زمدہ پامیر کی شادی سے پہلے بھی دربار پر گئی تھی، جس پر دوراب خان چنار خان سے کہے گا کہ پھر تم خود سوچو، اس کا مطلب تو صاف طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پامیر کی شادی سے پہلے بھی زمدہ بادل خان سے ملتی رہی ہے، اور اس دن کے بعد سے ہی ہمارے گھر کے لوگ قتل ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد چنار خان بھی اپنے کمرے میں جا کر یہ بات سوچے گا کہ بادل خان کو تو یہ بات بخوبی پتہ تھی کہ میرے بندے اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تو ایسے میں وہ کبھی بھی اتنا بڑا رسک لے کر ہمارے علاقے میں دربار پر نہیں آ سکتا تھا۔
یقیناً اس کے پیچھے بادل خان کی کوئی نہ کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اب چنار خان اپنے خاص ملازم سے کہے گا کہ تم پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ بادل خان کے باپ کی برسی کس دن ہوتی ہے، اور برلاس کی ماں سے کہے گا کہ تم بریرہ پر اور زمدہ پر خاص نظر رکھو۔ اب زمدہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے بریرہ بادل کو قید خانے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس کے بعد جب چنار خان پوچھے گا غصے میں کہ بادل کو قید خانے سے آزاد کس نے کروایا اور بریرہ پکڑی گئی، تو ہو سکتا ہے بریرہ سارا راز کھول دے۔ اس لیے وہ سوچ لیتی ہے کہ بریرہ کو بھی ختم کرنا ہوگا، اور اگر بریرہ کو ختم نہ کیا تو پھر مجھے بھی بادل خان کے ساتھ بھاگنا ہوگا۔ لیکن اگر میں بھی بادل خان کے ساتھ فرار ہو جاتی ہوں تو پھر چنار خان کے باقی گھر کے افراد جن کو مارنا ضروری ہے ان کو مارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ خیر، جب دوراب خان برلاس کے ذمہ لگاتا ہے کہ اب قید خانے کا پہرا تم نے دینا ہے، تو اس پر زمدہ کافی مطمئن ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی بادل خان قید خانے سے نکلے گا تو اس کے لیے برلاس کو ختم کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں چنار خان کا کام بھی تمام کر دوں گی، کیونکہ چنار خان کا دیا ہوا ریوالور ابھی بھی زمدہ کے پاس محفوظ ہے، اور اس کے بعد میں بادل کے ساتھ یہاں سے فرار ہو جاؤں گی اور دوراب خان ساری زندگی تڑپتا رہ جائے گا۔ اب دوسری طرف دوراب خان اپنے خاص بندوں سے کہتا ہے کہ پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کرو، کیونکہ ہم سب کے سامنے بادل خان کو بھی جندل خان جیسی عبرتناک موت دینا چاہتے ہیں۔ چنار خان اپنے باپ دوراب خان کو بتاتا ہے کہ میں زمدہ کو بھی قید خانے میں لے کر گیا تھا بادل خان سے ملانے کے لیے، اور زمدہ کو میرے ساتھ دیکھ کر بادل خان شدید غصے میں آ گیا تھا اور زمدہ کو یہ طعنہ بھی دیا تھا کہ وہ ایک دھوکے باز عورت ہے۔ لیکن دوراب خان چنار خان سے کہتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ بادل ہم سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ ہم سے زمدہ کے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ بادل خان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ زمدہ کے کہنے پر ہی کر رہا ہے۔ اب زمدہ بریرہ کو بتا دیتی ہے کہ میں آپ کے کہنے پر چنار خان کو کمرے میں ہی رکھوں گی، آج اس کی شراب میں نیند کی گولیاں ملا دوں گی، اس کے بعد آپ نے بادل کو جا کر آزاد کروا دینا ہے، لیکن پوری کوشش کرنی ہے کہ سارا کام اس طرح سے ہو کہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ دوسری طرف برلاس کے دماغ میں پامیر کی ماں کی باتیں گونجتی رہتی ہیں، جو کہ نیم پاگل ہو چکی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ سب مریں گے، بریرہ کی طرف اشارہ کر کے اور برلاس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ تم دونوں بھی مرو گے، لیکن چنار کب مرے گا؟ پہلے تو برلاس نے اس کی باتوں کو ایک پاگل کی باتیں سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن یہ الفاظ اس کے دماغ میں مسلسل گونجتے رہتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہ سچ کہہ رہی تھی، اور اسے یاد آتا ہے کہ جب پامیر کی ماں یہ سب بول رہی تھی تو زمدہ اور بریرہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اب برلاس کو کچھ نہ کچھ زمدہ کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ اس کی اور اپانا کی مدد کیوں کر رہی تھی، اور اسے یاد آتا ہے کہ میں نے زمدہ کی باتوں میں آ کر ہی اس کے بھڑکانے پر ہی پامیر کو قتل کیا تھا۔ اب برلاس بھی بریرہ اور زمدہ سے محتاط رہے گا، لیکن اس کے محتاط رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بریرہ اس سے پہلے ہی بادل کی مدد کر چکی ہوگی۔ وہ ایک چاقو پھینکے گی بادل کے قید خانے میں، جس کے ذریعے وہ اپنی رسیاں کاٹ کر قید سے باہر آ جائے گا۔ بریرہ اسے کہے گی کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ، لیکن بادل کہے گا کہ میں زمدہ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا، اور اسی دوران میں اس کی نظر برلاس پر پڑ جائے گی اور یہیں پر وہ برلاس کا کام تمام کر دے گا۔ برلاس قتل ہونے سے پہلے ایک زوردار چیخ مار کر اپنے بابا کو پکارے گا، اور اس کا باپ جو کہ شراب میں ملائے نشے کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، اپنے بیٹے کی چیخ سن کر ایک دم سے ہوش میں واپس آئے گا، لیکن تب تک برلاس کا کام بادل تمام کر چکا ہوگا، اور زمدہ دوراب خان سے کہے گی کہ آپ کا میرے اوپر جو شک تھا بالکل ٹھیک تھا، آپ کے تمام گھر کے افراد کو میں نے ہی قتل کروایا ہے۔ دوراب خان زمدہ کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ جائے گا اور اپنے تکیے کے نیچے پڑا ریوالور نکال کر زمدہ کے اوپر تان لے گا، لیکن کیا وہ زمدہ کو مار دے گا یا اس سے پہلے ہی زمدہ وہاں سے بادل کے ساتھ فرار ہو جائے گی؟ پوری زندگی دوراب خان کو تڑپتا چھوڑ کر
یہ سب ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔